وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا صلاۃ التسبیح سے متعلق باتیں، صلاۃ التسبیح کے فضائل و برکات اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاۃ التسبیح سے متعلق۔ یہ دیکھیں حدیث ہے، صلاۃ التسبیح بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ ہیں۔ ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح، وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب۔ یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، بہت لمبی حدیث ہے، تو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں فضیلت پتہ چل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، تحفہ اور ایک خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے، بھول کر اور جان بوجھ کر، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا ظاہراً کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما دیں؟ وہ 10 خصلتیں کون سی ہیں؟ یہ فضائل پتہ چلا ہے نا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے فضائل کیا ہیں۔ آپ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو، یہ تھا آپ کا، یہ فضائل تھا آپ کے سامنے ہے نا کہ صلاۃ التسبیح کے فضائل کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نئے پرانے، بھول کر جان بوجھ کر، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے ظاہراً کیے ہوئے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہو گئی۔ اب اس کا طریقہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک سیکنڈ، میں آپ کو چارٹ کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا چارٹ ہے آپ کے سامنے، کتنا مرتبہ کہاں تسبیح پڑھیں گے یہ آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں، اور سے دیکھیں گے، بہت آسان انداز میں لکھا ہوا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں تسبیح کب پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی جگہ ہے، اور یہ دیکھیں کتنا مرتبہ پڑھنا ہے۔ قیام میں یعنی جب کھڑا ہوں گے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، اس کے بعد قرأت کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ربنا بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھتے ہوئے 10 مرتبہ، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے تو وہاں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد، پھر دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر، ٹھیک ہے، دوسری چوتھی رکعت میں تشہد سے پہلے، یہ نہیں کرنا ہے اس میں، یہ کالم میں، اس کالم میں اگر آپ فالو کریں گے تو اب اس کے مطابق پڑھیں گے، لیکن یہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پورا 75 ہو جائے گا، ایک رکعت میں 75، پھر جب ایک رکعت میں 75 تو 4 رکعت میں ظاہر سی بات ہے 300 ہو ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے رہا، بہت ہی آسان انداز میں ہے، آپ اسے تسبیح کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔